بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ شہباز رسول صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے شو پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کب شروع کی اور کہاں سے شروع کی؟ میں نے ناظرہ قرآن اور حفظ جو ہے وہ دارالعلوم حدیبیہ میں وہاں پہ ناظرہ بھی میں نے وہیں پہ پڑھا اور میں نے قرآن مجید حفظ بھی جامعہ حدیبیہ میں سارا کی۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے استاد بھی تھے قاری خادم الہی روان صاحب، جی ان سے میں نے الحمدللہ قرآن مجید مکمل کی۔ ماشاء اللہ۔ اور درس نظامی؟ ہاں جی، درس نظامی مختلف جگہوں پہ پڑھا۔ صرف نحو میں نے امام الصرف والنحو حضرت مولانا استاد اللہ تیتا صاحب ماشاء اللہ۔ قائد آباد، وہاں پہ میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی اور اسی طرح میں نے 4 بار مرتبہ دورہ تفسیر شیخ التفسیر والحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے 4 دفعہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی۔ ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ اتنا بڑا جامعہ اور مسجد، تو اس کی سوچ کب آئی؟ بچوں کے قرآن مجید اچھا حفظ کیا ہوا تھا جی، تو ہمارے استاد جی نے شروع سے ہمارا یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ آپ نے اسی لائن پہ رہنا ہے۔ جی، تو یہ ایک سوچ تھی، تڑپ تھی دل میں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی تعلیم دی جائے لوگوں کو۔ جی، تو شروع میں شوق تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ جو ارادہ جو منصوبہ تھا دل میں جی، دماغ میں، اللہ نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ ماشاء اللہ۔ اور بچوں کا بھی ورثہ ہے، مسجد بھی ہے، کیا بچیوں کا سلسلہ بھی جی، بنات کا بھی اس میں ترجمۃ القرآن اور کچھ بنیادی اسلامی مسائل وغیرہ جی، اور ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کی جماعتی مصروفیات کیا ہے؟ جماعتی مصروفیات یہی ہے کہ میں عرصہ دراز سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ گجرانوالہ شہر کا جنرل سیکرٹری ہوں، ماشاء اللہ۔ ناظم عالیہ۔ بے شک آپ جو ہے نا وہ NTS نوجوان سنت کی بھی جو ہے نا سرپرستی کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ آگے جو ہمارا تقریری مقابلہ آ رہا ہے، جی جی، تو اس کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ جی 15 دسمبر کو ہمارا غالباً 17واں جی، یہ تقریری مقابلہ ہے۔ جی، اصل میں ہمارے استاذی محترم حضرت مولانا حافظ محمد یعقوب تبسم صاحب رحمہ اللہ تعالی جی، اور اسی طرح حضرت مولانا حافظ محمد صادق صدیقی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ جو ہمارے حضرات حضرت استاذی محترم شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب تبسم صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ سوچ تھی کہ جس طرح ہماری مساجد میں مدارس میں دروس قرآن اور دیگر مصروفیات ہماری ہوتی ہیں، ہم اپنی جماعت کو تھوڑا سا باہر لے کے جائیں، ہم مساجد سے مدارس سے باہر نکلیں، میرج ہال اسی طرح کوئی دیگر حالوں میں ہم اپنے پروگرام کروائیں اور تقریری مقابلے ہونے چاہیے۔ تو اس میں جو ہماری سوچ تھی کہ ہم ایک ایسا اسٹیج مہیا کریں جس میں نوجوانوں کو موقع دیا جائے، طلباء اعظام کو موقع دیا جائے اور وہ بہترین اپنی جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں، تو خطباء اس میں سے نکلیں، تو الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کافی کامیاب ہوئے۔ تو اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پوزیشن ہولڈر تھے طلباء، جنہوں نے اول دوم سوم پوزیشنیں لیتے رہے، آج الحمدللہ وہ جو ہے وہ خطباء کی صف میں جو ہے وہ سرفہرست جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آپ اگر 2-4 کے نام بتانا چاہیں۔ اسی طرح ہماری جماعت کا مرکز
جامعہ حقانیہ، وہاں سے مولانا اعجاز غزنوی صاحب حصہ لیتے تھے. اسی طرح منڈی بہاودین سے مولانا عتیق الرحمان حل تھے، مولانا روبیل صاحب تھے. اسی طرح مڈیالہ دیگا مدرسہ دار التوحید و سنہ حضرت استادی محترم مولانا حبیب الرحمان فاروقی صاحب دامت برکاتہم، ان کے جو صاحبزادگان ہیں حضرت مولانا عطاء الرحمان مدنی صاحب. اسی طرح حضرت مولانا مفتی انعام الرحمان فاروقی صاحب اور مولانا عبد الرحمان صاحب دیگر ان کے وہ الحمدللہ دیکھیں بہترین مولانا ذل الرحمان صاحب یہ بہترین خطیب ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے مولانا عظمت اللہ صاحب ہیں منڈی بہاودین سے. بہت سارے لوگ طلباء جن کو ہم نے دیکھا وہ ہم نے ان کو سٹیج مہیا کیا. انہوں نے وہاں پہ اچھے اور بڑے بڑے ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے ہم نے موضوع رکھے. اور یہ ہمارا تقریری مقابلہ چونکہ سیرت النبی کے عنوان پہ ہی ہوتا ہے، اس میں ہم نے سیرت کے مختلف پہلو جو ہے وہ پہلوؤں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان موضوعوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا. اور الحمدللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق، اور اسی طرح آپ کے اخلاق عالیہ اور دیگر بہت سارے موضوعات کے اوپر ہم نے یہ الحمدللہ کامیاب ہمارے تقریری مقابلے ہوئے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور میرے خیال سے یہ ہمارا گجرانوالہ کا پہلا پروگرام ہے جو ہم نے جو ہے نا وہ مساجد اور مدارس سے باہر جو ہے نا وہ شروع کیا ہے، اور اس کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوائد دیکھنے کو جو ہے نا مل رہے ہیں. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے تقریری مقابلہ ہے، کیا اس کے علاوہ آپ محفل حسن قرات کا مقابلہ ہو گیا یا نعت خوانی کا مقابلہ، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے آپ؟ نہیں، اس کی ابھی کچھ دن پہلے ذہن میں یہ بات آئی تھی، تو انشاءاللہ اس میں جو ہماری اس کے اوپر ہماری جماعت کی ایک مستقل کمیٹی ہے، جس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا استاد اشرف سلیم صاحب، حضرت مولانا مفتی ظہیر الدین بابر صاحب اور حضرت مولانا مطیع اللہ خان راشد صاحب جو کہ امیر ہیں اشاعت التوحید و سنہ گجرانوالہ شہر کے، اور اسی طرح استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالقاہر جرجانی صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی حکیم محمد اسحاق حقانی صاحب اور مفتی حضرت مولانا امان اللہ خان صاحب. یہ ہماری جو ہے وہ چند افراد کے اوپر یہ کمیٹی ہے، اور ہمارے جو سرپرست ہیں اس کمیٹی کے استاذی محترم حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنی کمیٹی میں یہ بات رکھیں گے، اس پہ انشاءاللہ مشاورت کریں گے کہ جیسے ہم یہ سیرت النبی کے عنوان کے اوپر تقریری مقابلے کرواتے ہیں، اسی طرح حفظ کا بھی جو ہے وہ مدارس کے درمیان آپس میں بھی مقابلہ ہونا چاہیے. اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مشاورت کر کے انشاءاللہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ. حضرت جب استاد محترم مولانا یعقوب تبسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو یہ سارے معاملات انہوں نے شروع کیے، ان کے بعد جو ہے نا وہ لگا لے کے سارا بوجھ آپ کے اوپر آ گیا، تو یہ کتنا مشکل تھا اس کو سنبھالنا، اس کو آگے لے کے چلنا؟ ہاں جی، دیکھیں جی، کوئی تنہا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا. میں نے تذکرہ کیا میرے ساتھ ایک پوری کمیٹی ہے. ہاں جی، اور الحمدللہ مجھے ہر کام میں ان کی معاونت حاصل ہوتی ہے. مفتی محمد اسحاق صاحب ہیں، مفتی عبدالقاہر صاحب ہیں، دیگر جو ہماری کمیٹی کے ارکان ہیں، الحمدللہ ہم سب مل کر جو ہے وہ اسی طرح ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے رمضان المبارک مہینے میں، ہمارا بڑا عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام ہوتا ہے عبداللہ میرج ہال میں، 27 روزہ 25 روزہ. اس میں ہم مختلف علماء کو دعوت دیتے ہیں، وہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ بھی ہمارا ایک شاندار اور فقید المثال پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے سارے ساتھی مل کے جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے اوپر الحمدللہ احسن طریقے سے کام کرتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ پروگرام جو ہے اللہ کی رحمت سے کامیاب بھی. جی بالکل. حضرت یہ بتائیے کہ یہ 15-16 سال ہو گئے ماشاءاللہ یہ جو ہے چل رہا ہے پروگرام، کیا کبھی ایسا بھی ہے کہ منصفین جو ہیں ان کے فیصلے پہ جو ہے نا وہ کسی کو کوئی اعتراض ہو؟ جی دیکھیں، ہم پہلے بھی کئی دفعہ اپنے مدارس میں جو بڑے حضرات ان کو کہہ چکے ہیں کہ
ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں گے جو طلباء آگے آتے ہیں، جی مثلا کئی دفعہ پوزیشن آئی ہے ہمارا جامعہ جو ہے وہ مرکز ہے، جامعہ اسلامیہ ہے، اسی طرح جامعہ حقانیہ ہے، اسی طرح مدرسہ اشاعت القرآن ہے، اسی طرح مڈیالہ تیگا میں دار التوحید، یہ وہ مدارس ہیں جہاں پہ بزم کا باقاعدہ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ بزم ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب پابندی کے ساتھ بزم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ طلباء ظاہری بات ہے وہی آگے نکلیں گے، اور وہ جو منصفین ہوتے ہیں ان کے آگے صرف نام ہوتے ہیں، مثلا شہباز یا محمد عمر، ایسے ہم نے ان کے آگے صرف ایک لسٹ ناموں کی رکھی ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس جامعہ کا طالب علم ہے، وہ صرف ہمیں پتا ہوتا ہے. نہ ان کو وہ بعد میں باقاعدہ جب وہ نمبر لگاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لڑکوں نے پہلی پوزیشن لی ہے، اس طالب علم نے پہلی لی ہے، دوسری لی ہے، تو پھر ہم فوراً جو ہے وہ بتا دیتے ہیں منصفین کو یہ طالب علم جو ہے یہ فلاں مدرسے کا ہے. جی بالکل، میں یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ جو نا وہ ہمارے ارد گرد تو یہ مشہور ہے کہ جی پہلی دوسری تو حقانیہ والی پوزیشن آئے گی، پھر جامعہ تصبور والے ہیں یا مڈیالے والے، تو اس کے بارے میں آج تک ایسا دیکھیں کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ہم اس کا کہہ نہیں سکتے جی، لیکن آپ یقین جانیے کہ بڑی شفافیت کے ساتھ یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں بڑی دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے منصفین جو ہوتے ہیں وہ بڑی دیانتداری سے کام کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نام ہمارے پاس جیب میں ہوتے ہیں، وہ جو منصفین حضرات ان کو تو پتہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ کون سا طلباء کو جانتے ہوتے ہیں، یہ حقانیہ سے، یہ دار التوحید سے ہے، یا صدیقیہ سے، اسلامیہ سے ہے، یا اصحاب صفہ سے، کسی میں سے ان کو نہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے. تو لاسٹ میں اگر آپ طالب علموں کو، ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں. پیغام یہی میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے کے آئے. جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے، کھیلوں کے میدان آباد ہیں، بازار آباد ہیں، تو میں جتنے بھی احباب ان کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ وہ مسجدوں کا رخ کریں، قرآن مجید کو سیکھیں. نوجوان طبقہ ہم نے کبھی بھی دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کی. آپ ترقی کرتے، کوئی پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، ترقی کرتے کرتے ستاروں پہ کمر ڈال لیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، زندگی میں دین ہونا چاہیے. زندگی میں دین ہوگا، ہمیں حلال حرام کا پتہ چلے گا، ہمیں شرک اور بدعت کا پتہ چلے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور مبارک تعلیمات سے ملیں گی. اسی کے ساتھ جڑیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. جی بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ شہباز رسول صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو، اگلی اتوار کو ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.